لطفاً ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں۔ حامدہ بیگم بنت ابراہیم حسین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صلوات بھیجیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ میں لفظ موت کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ایک الگ موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ظاہر سی بات ہے جہاں ہم موت کے موضوعات پر بہت ساری مجلسیں سنتے رہتے ہیں اور بحث کرتے رہتے ہیں، وہاں قرآن مجید کا یہ اسلوب اور یہ طریقہ ایک انوکھا طریقہ ہے کہ قرآن مجید نے جتنی بار بھی موت کا ذکر کیا ہے اتنی بار لفظ موت کو ایک الگ موضوع سے جوڑا ہے، تاکہ جہاں جہاں انسان کی سمجھ میں موت آتی رہے وہاں وہاں انسان کی سمجھ کسی دوسرے موضوع کی طرف بھی متوجہ ہوتی رہے۔ جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں موت کا ذکر بھی ہے اور نفس کا ذکر بھی ہے، تاکہ دنیا کو یہ سمجھ آ سکے کہ نفس کا تعلق موت سے ہے اور موت کا تعلق نفس سے ہے۔ موت کا ذکر رہا لیکن نفس کا ذکر آیا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں ایک ایک آیت پر تبصرہ تو نہیں کروں گا، لیکن ایک بہترین بات چونکہ آ گئی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر ضروری ہے۔ ہم میں اور قرآن میں ایک بہت بڑا فرق یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو موت آ گئی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نفس کو موت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم میں اور قرآن میں ایک بہت بڑا فرق ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدمی مر گیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نفس مر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں سے جوڑا جائے کہ آدمی کون ہے اور نفس کون ہے؟ اس کو کیسے جوڑا جائے کہ آدمی کیا ہے اور نفس کیا ہے؟ اصل میں نفس آدمی کا ایک جز ہے، آدمی نہیں ہے۔
وہ آدمی کا ایک جز ہے، آدمی نہیں ہے۔ اس کو جب تک میں مثال نہیں دوں گا سمجھا ہی نہیں پاؤں گا۔ جسے ہم رجل کہتے ہیں، آدمی کہتے ہیں، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، جس کو نفس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم اور روح کو جوڑنے والی چیز کا نام ہے نفس۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ صاحب جسم کو موت آئی کہ روح کو موت آئی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب جسم اور روح جڑتے ہیں تو آدمی وجود میں آتا ہے، اور جب یہی جسم اور روح جدا ہو جاتے ہیں تو نفس ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ موت ہو گئی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دروازہ ہے، دو تختے ہیں، ان دونوں تختوں کو جوڑنے والی چیز ایک کیل ہے جس نے ان دونوں تختوں کو جوڑا ہے۔ یہ کیل جب نکال دی جائے گی تو ایک پٹ ادھر گر جائے گا اور ایک پٹ ادھر گر جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس چیز نے جوڑا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ نفس وہ کیل ہے جو روح اور جسم کو جوڑتی ہے۔ جب موت آتی ہے نفس کو بیچ سے نکال لیا جاتا ہے، جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح اوپر چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جسم انسان کا یہاں رہ جاتا۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعلیٰ علیین اور ایک ہے اسفل سافلین۔ دونوں کے لیے روایتیں ملتی ہیں کہ روح دو ہی جگہ جاتی ہے، ایک اسفل سافلین میں جاتی ہے اور ایک اعلیٰ علیین میں جاتی ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو فرشتے اس روح کو ایک پاکیزہ چیز میں لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو کچھ جو آسمان کے فرشتے رہنے والے ہیں، اگر وہ بہت بری روح ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرتے ہیں کہ اسے جلدی ہمارے پاس سے ہٹاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بری روح ہے جو آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے آسمان کی فضا مقدر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں لفی سجین، یعنی ایک بری جگہ پر وہ روح لے جا کر رکھ دی جاتی ہے۔ اب ایک دعا آپ کرتے ہیں کہ خداوند عالم اسے اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ فرشتے مرنے کے بعد پاکیزہ روح کو اعلیٰ علیین کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اب جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر اس روح کو ہمارے قریب رہنے دو، اس لیے کہ یہ ہمارے نفسوں کو معطر کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ کہ دو ہی جگہ کی طرف روح جاتی ہے، اوپر کی طرف، اور جسم آتا ہے نیچے کی طرف۔ حالانکہ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں جو بہت مشہور بھی ہے اور اب اس کی جگہ نہیں تھی لیکن آ گئی ہے تو میں اس کو پڑھتا چلوں پھر آگے کو بڑھ جاؤں گا۔ دنیا کے اندر ہمارے اور قرآن مجید کے فیصلے میں ایک بہت بڑی کمی یہ واقع ہو رہی ہے کہ ہم اس زندگی کے بارے میں غور ہی نہیں کر رہے ہیں جس کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، کوئی بھی مرنے والا قرآن کی نظر میں قیامت تک نہیں مرتا اور سماج کی نظر میں قبر تک مر جاتا ہے۔ بس ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہو رہا ہے، ہم میں اور قرآن میں یہ فرق ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے والا قبر میں چلا گیا یعنی مر گیا، اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والا قبر میں آ گیا، محشر تک جی گیا۔ ایک بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، مکانوں میں رہنے والے مریں گے، قبرستانوں میں رہنے والے نہیں مریں گے۔ جو یہاں آیا ہے وہ تو مرے گا، لیکن جو وہاں گیا ہے وہ قیامت تک نہیں مرے گا۔ اس کا مطلب یہ چھوٹی زندگی سے بڑی زندگی میں قدم رکھنے کا نام موت ہے۔
عجیب بات ہے، ایک سماجی زندگی سے قرآنی زندگی میں قدم رکھنے کا نام موت ہے۔ آپ کہو گے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ 1 منٹ میں سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اس لیے کہ موت نام ہے جسم کو ختم کرنے کا، زندگی کو ختم کرنے کا نام موت نہیں ہے۔ جسم کو ختم کرنے کا نام موت ہے۔ موت کے جتنے حملے ہوتے ہیں جسم پہ ہوتے ہیں، زندگی پہ نہیں۔ موت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ زندگی کو ختم کر دے، وہ جسم کو ختم کر سکے۔ جسم لا اعتبار ہوتا ہے، زندگی قابل اعتبار ہوتی ہے۔ جسم گھٹتا اور بڑھتا ہے، زندگی کبھی گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے۔ ایک زندہ تو بچہ بھی زندہ ہے، ایک بوڑھا بھی زندہ ہے۔ اس کا مطلب زندگی نہ بوڑھی ہوئی نہ جوان ہوئی، جو بوڑھا اور جوان ہوا ہے وہ جسم ہے۔ تو جسم بدلتا ہے، زندگی نہیں بدلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا طاقت جسم پہ چلتی ہے، زندگی پہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا بغیر جسم کے زندہ ہے تاکہ یہ بتا سکے کہ زندگی محتاج جسم نہیں ہے۔ زندگی محتاج جسم نہیں ہے، یہ بتایا جا سکے۔ اس لیے ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ کسی جسم کے ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو قبر میں سوال و جواب کا نقشہ ہی نہ ہوتا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو ثواب و عذاب کی تقسیم ہی نہ ہوتی۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کی دنیا میں کبھی بھی یہ لفظیں نہیں آنی چاہیے تھی کہ ہم محشر میں اس کا بدلہ دیں گے۔ توجہ دیجیے گا، یہ شاید اس لیے تھا کہ اگر جسم قابل اعتبار ہوتا تو اہل بیت کبھی بھی جسم کو چھوڑتے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جسم کبھی بھی قابل اعتبار تھا ہی نہیں، اس لیے جسم کا کوئی بھروسہ نہیں کیا گیا۔ موت کے لفظ کو ہم نے اور آپ نے زندگی کے خاتمے کا اعلان سمجھا ہے، قرآن مجید نے جسم کے خاتمے کا اعلان سمجھا ہے۔ اب کئی جسم ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن میں جو ذکر کر رہا تھا قرآن مقدس کے ان مفاہیم کا کہ اس نے موت کے لفظ کو بدل کر پیش کیا تاکہ آپ تک وہ موضوعات بھی پہنچے۔ دوسرا موضوع ہو گیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تیسرا لفظ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ کوئی نفس ایسا نہیں ہے جسے موت آ رہی ہو اور اذن الہی شامل حال نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اس آیت کے اندر موت کے ساتھ اذن الہی کا ذکر ہوا۔ ایک اور آیت لا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں حاصل کر کے رہے گی چاہے تم لوہے کے قلعوں میں محصور کیوں نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ اپنی طاقت کو موت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ توجہ دیجیے گا، طاقت کو موت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب مختلف موضوعات ہیں جنہیں موت کے ساتھ ذکر کیا گیا، انہی میں سے ایک ذکر یہ ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر حالت اسلام میں۔ اے پروردگارا، اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ہم مر جائیں تو لا الہ الا اللہ کہہ لیں بس کافی ہو جائے گا؟ ہم مسلمان ہو کر مر جائیں بس یہی کافی ہے؟ اس کا مطلب زندگی میں چاہے تاش کھیلتے رہیں، زندگی بھر چاہے جوئے کھیلتے رہیں، زندگی بھر چاہے کچھ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب مرنے جائیں کہ تم قرآن مجید کو سمجھنے میں کمی کر رہے ہو۔ قرآن کا خاصہ ہی یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو بیدار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مدرسے قرآن کے پڑھوانے پر زور دے رہے ہیں اور کچھ مدرسے قرآن کے سمجھانے پر زور دے رہے ہیں۔ ایک لفظ سنیے، جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ پڑھنے کے لیے مکتب میں جانا ضروری ہے اور سمجھنے کے لیے مجلس میں جانا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید آپ کو بار بار متوجہ کرتا ہے
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہاری عقلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید جہاں یہ زور دے رہا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تم قرآن مجید میں جتنا میسر ہو سکے پڑھو، جہاں قرآن پڑھنے پہ زور دے رہا ہے وہیں سمجھنے پہ بھی زور دے رہا ہے۔ سمجھنے کی کمی کی وجہ سے قرآن مجید کے ترجمے بدلتے چلے گئے۔ میں ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت تو ایک ہی کے لیے آئی تھی، 10 ترجمے والوں نے اسے 10 کے لیے بتایا۔ اس کا مطلب فرقہ قرآن نے نہیں بنایا ہے، انسان نے بنایا ہے۔ بگاڑنے والا قرآن نہیں ہے، بگاڑنے والے وہ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھانے کے چکر میں اپنی طرف کھینچ کر لے گئے ہیں۔ اسی لیے تفسیر بالرائے کا ہونا حرام ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی آیت اس کے لیے ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہی آیت اس کے لیے ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کا مقصد الگ گیا اور کسی اور عالم دین کا مقصد الگ گیا۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو طبیعت کے بندوں نے بگاڑا ہے، شریعت کے بندوں نے نہیں بگاڑا۔ ارے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لہذا ہماری ذمہ داری کیا ہے مولانا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا مجلس کا مائک اور سبزی کا مائک کتنا زوردار ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ مجلس کا مائک سماج کا مائک ہے۔ مجلس میں اتنے سارے بیٹھے ہیں، ان کا مائک اتنا کمزور، وہ اکیلا روڈ پہ لے کے جا رہا ہے، اتنے ساروں پہ غالب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مثلا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھنے والوں نے ناسمجھی کی بنیاد پر قرآن مجید کا نقصان اٹھانا شروع کر دیا، اور اس نقصان کے ذیل میں آ کر یہ دنیا برباد ہوتی چلی گئی۔ آپ کہیں گے مولانا اس کی 2-3 مثالیں۔ قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون، تم خود کیوں نہیں تدبر کرتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے سماج کی ضرورت کے لیے انگلش پڑھ سکتے ہیں تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عربی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ صرف 3 کتابیں پڑھنے کے بعد، مولوی بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف 3 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ مولوی کہہ کیا رہے ہیں، یہ قرآن سمجھا کیا رہا ہے، یہ نماز میں ہو کیا رہا ہے، صرف 3 کتابیں پڑھنے کے بعد۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے سائنس پڑھنا، ہندی تعلیم حاصل کرنا، انگلش تعلیم حاصل کرنا، اور اپنے مذہب کے لیے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف 3 کتابیں جو 3 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک آدمی نے پڑھ لی اس کی سمجھ میں آنے لگے گا کہ قرآن مجید میں ہو کیا رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کا سمجھنا ایک الگ دنیا ہے جس کی وجہ سے انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اب یہاں سے میں 2-4 آیتیں ہیں۔ خود قرآن مجید یہ کبھی زور نہیں دیتا کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں، ہاں اتنا زور ضرور دیتا ہے کہ جو کچھ کریں خود کریں، دوسروں پہ بھروسہ نہ کریں۔ بہت اچھا لفظ ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ مجلس تو اپنے وقت میں تمام ہو ہی جائے گی۔ قرآن اور اللہ اور پروردگار اسے کہتے ہیں جو بھیڑ میں رکھ کر بھی تم سے کہتا ہے کہ نیت یہ مت کرنا کہ میں سب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، نیت یہی کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بندے کو بندہ نہیں مانتے جو بھیڑ میں رہ کر ہمیں بھول جائے۔ تم 1000 آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہو، اب نماز میں یہ نیت مت کر بیٹھنا کہ میں سب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس کا مطلب ہم بھیڑ میں بھی تمہاری تنہائی چاہتے ہیں، اس بھیڑ میں بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا رشتہ ہم سے ٹوٹ جائے، تم ہم سے دور ہو جاؤ۔
قربتن اللہ. ہاں ایک بات اور ہے, جتنی جماعت میں افراد بڑھتے چلے جائیں گے ہم ثواب بڑھاتے چلے جائیں گے, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری قیمت ہمارے نزدیک کیا ہے, ہماری قیمت تمہارے نزدیک کیا ہے. متوجہ رہیے گا. اب بہت اچھی توجہ میں یہ دلانا چاہتا ہوں, اگر نماز ہمارے لیے ہوتی تو ہم بھری ہوئی جماعت میں کبھی بھی پیش نماز کو حکم نہیں دیتے کہ ایک بندے کے آنے پہ تم رکوع کو طویل کرو. جس کا رخ ہماری طرف تھا ہم تمہاری وجہ سے کیوں روکیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ ہی نہیں ہے جو ہمیں یاد رکھ کے بندوں کو بھول جائے. کیا جملہ ہے. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب تک کشتی عبادت میں وہ دیر سے آنے والا سوار نہ ہو جائے, تم پیش نمازی کے غرور میں کہیں سر نہ اٹھا لینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ہم نے تمہیں سب سے آگے کھڑا کر رکھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پیچھے والوں کو بھول جاؤ. لہذا جب بھی کوئی یا اللہ کہہ دے تم نماز میں رکے کھڑے رہو. کیوں رکے کھڑے رہو؟ معبود ہم تو نماز پڑھا رہے ہیں 1000 کو, اس ایک کی وجہ سے ہم کیوں کھڑے رہے؟ کہ تم نہیں سوچتے جب ہماری نظر میں اس ایک کا احترام اتنا ہے. ہائے ہائے ہائے. دوسرا لفظ سنیے, جب بعد میں آنے والے کی عظمت یہ ہے تو جو پہلے آ گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا ہمارا خطاب کبھی بھی تم سے نہیں ٹوٹے گا. اگر تم سے ٹوٹ جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی. تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو. ایک عجیب لفظ میں کہنے جا رہا ہوں, اگر آدمی اپنی ذمہ داریاں پورا کر لے تو اسے ضرورت ہی نہ پڑے کہ سماج اس کے اوپر انگلی اٹھائے. چونکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اس لیے سماج کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے, جبکہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے یہ لفظ کہا ہے. اب میں چند آیتیں پڑھوں گا اور بات تمام. اور ان چند آیتوں کے پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ میں پوری مجلس سے خطاب کر رہا ہوں, نہیں, میں اس شخص سے خطاب کر رہا ہوں جو قرآن مجید کو ذاتی طور پر سمجھنا چاہتا ہے. جملہ سنیں, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. متوجہ رہیے گا. کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا. برباد وہ ہے جس نے نفس کو نجاست سے آلودہ کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. دیکھیے, اب آیتوں پہ آیتیں پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ اور ملا میں فرق نہ کریں. اللہ اور ملا میں فرق کرتے چلیے گا تو بات بن جائے گی. میں دوسری آیت اسی نہج کی سنانے جا رہا ہوں. من عمل صالحا فلنفسہ, جو بھی عمل صالح کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. ومن اساء فعلیہا, اور جو برائیاں کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا. جملہ ہے خدا کی قسم. ومن اساء فعلیہا, جو بھی برائیاں کرے گا اس کا وبال. اب اس سے زیادہ قرآن مجید کو کیا چاہتے ہو؟ اب تیسری آیت سنیے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. جو دنیا میں عمل کا بدلہ چاہے گا ہم دنیا میں دیں گے, جو آخرت میں چاہے گا ہم آخرت میں دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جو دنیا میں بدلہ چاہے گا ہم دنیا میں دیں گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نیاز کرو اور تمہاری چرچا ہو جائے, سماج میں چرچا ہو کر رہے گا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نوحہ پڑھو اور شہرت ہو جائے تو شہرت ہو کے رہے گی. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نیاز کرو اور نجات ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نوحہ پڑھو اور آخرت سنور جائے تو آخرت سنور کے رہے گی. یہ تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو یا سلمان بن کے جینا چاہتے ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میں بڑی عجیب جگہ پہ آ گیا جہاں آنے کے بعد اتنی آیتوں کے بعد لطف تو آیا, اور یہ بھی آیا کہ بھئی آپ اس کی طرف متوجہ بھی ہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا.
اب اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک چھوٹی سی بات یہاں رہ گئی ہے جو بہت حسین ہے، اسی نہج کی بات ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب ہماری عطا نہیں ہے، تمہارے کارنامے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے بما کسبت ایدیہم، جیسے اعمال ادھر سے جائیں گے ویسے ببال ادھر سے آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں بیچ میں نہیں ہوں، اب ایک اور آیت سنیے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اچھے عمل کرے گا وہ نتیجہ دیکھے گا، اور جو برے عمل کرے گا وہ برائی کا انجام دیکھے گا۔ عزیزو، میں مجلس نہ پڑھتا اگر اس آیت پہ تبصرہ نہ کروں۔ اس آیت پہ تبصرہ ضروری ہے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اچھے لوگ مر گئے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ برا بھی نہیں مرا، اس لیے کہ برا برائی دیکھنے کو زندہ ہے، اچھا اچھائی دیکھنے کو زندہ ہے۔ تو جب برے نہیں مریں گے اور برے نہیں مٹیں گے تو اچھوں کی تو بات ہی اور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک لفظ کہنے کو دل چاہتا ہے، عوام وہ ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہے، اور امام وہ ہے جو پہلے بھی زندہ تھا بعد میں بھی زندہ ہے۔ یہاں ایک کھل کے بات سنیے، جن کا بھروسہ تھا کہ جسم کو موت آتی ہے، انہوں نے گردن کاٹ کے خوشی منائی کہ ہم نے مار دیا۔ آپ متوجہ تو ہیں، انہوں نے گردن کاٹ کے خوشی منائی کہ ہم نے مار دیا، اور جسے یقین تھا کہ جسم زندگی نہیں ہے، اس نے تلاوت کر کے بتایا کہ ہم زندہ ہیں۔ وہ گردن کاٹ کے خوشی منا رہے تھے کہ ہم نے مار دیا، اس نے تلاوت کر کے یقین دلایا کہ ہم زندہ ہیں۔ اور اب سوچو، جب گردن کاٹنے کے بعد ہم زندہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کبھی محتاج جسم نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، جسم کے بعد زندگی ہے۔ کسی کو یقین نہ ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے، خدا کی قسم، اگر کربلا نہ ہوتی تو جسم کے بعد بھی زندگی ہے، کسی کو یقین نہ آتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن مقدس اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، جو بھی ذرہ برابر عمل کرے گا۔ ایک اور آیت یاد آ رہی ہے، کون عمل کرے گا؟ آیت بڑی عجیب ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ خدا کی قسم، مجلس تو تمام ہو گئی ہے، اس لفظ میں مجلس تمام ہو گئی ہے۔ اللہ تو کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار؟ کہ ہم اسے جو عمل صالح کرے گا، مرد اور عورت ہو کر، وہ ہوا مومن، جبکہ وہ مومن بھی ہو، مومن کی شرط ہے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ میں مجلس تمام کر دوں گا ایک لفظ دے کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی اور ہے، پاکیزہ زندگی اور ہے۔ کیا لفظ ہے، کیا لفظ ہے! اس کا مطلب زندگی پہلے سے ہے، اسے پاکیزہ زندگی عمل صالح بنائے گا۔ پھر لفظ کو بدلوں گا تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ زندگی پہلے سے ہے، اسے پاکیزہ زندگی بناتا ہے کون؟ عمل صالح۔ کتنی تفصیل ہے تمہارے پاس مولانا، تم یہ ثابت کرو کہ زندگی اور ہے، پاکیزہ زندگی اور ہے۔ میں کہتا ہوں، جو دنیاوی زندگی ہے وہ زندگی ہے، جو دین میں ویست زندگی ہے وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اور آسان کرو مولانا، صبح کو ناشتہ کر کے گھر سے نکلنا یہ ہے زندگی، نماز صبح پڑھ کے باہر نکلنا یہ ہے پاکیزہ زندگی۔
متوجہ رہیے گا، جب جا کے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایسے نہیں کہ زندگی اور پاکیزہ زندگی کیا ہے. توجہ دیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ یقیناً زندگی کیا ہے اور پاکیزہ زندگی کیا ہے. عبادت کا اہتمام کرنا یہ پاکیزہ زندگی ہے. کھانا زندگی ہے، حلال کھانا پاکیزہ زندگی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کھانا زندگی، پاکیزہ کھانا. مال اکٹھا کرنا زندگی ہے، اعمال اکٹھا کرنا پاکیزہ زندگی ہے. دیکھیے لفظیں بدلتی جا رہی ہیں، حالات سدھرتے جا رہے ہیں. اب ایک لفظ رہ گیا ہے جو پاکیزہ ہے. اپنی فکر کرنا زندگی ہے، یتیموں کی فکر کرنا پاکیزہ زندگی ہے. شاید میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ان میں جو مجلسیں سنتے چلے آئے ہیں، دنیا بھر سے مال ڈھو کر گھر میں لانا زندگی ہے، اپنی پیٹھ پہ مال لاد کر غریبوں تک لے جانا پاکیزہ زندگی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بڑی عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ دولت کے نشان جمانا زندگی ہے، سخاوت کے نشان پشت پہ دکھانا پاکیزہ زندگی ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. دوسرے کو چھین کر بھوکا مار دینا، دوسرے کو چھین کر بھوکا مار دینا زندگی ہے. خود بھوکے رہ کر روٹیاں فقیروں کو دینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے جو عمل صالح انجام دے ایمان کے ساتھ. کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو کامیاب بناتی؟ 2-3 آیت. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم تقوی الہی اختیار کر لو، اللہ تمہیں تمیز عطا کر دے گا حق و باطل کی. آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کون ہے باطل کون ہے. آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکیزہ کون ہے غیر پاکیزہ کون ہے. کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہتا ان تتقوا اللہ، اگر تقوی الہی اختیار کر لو گے ہم تمہارے اندر یہ قوت پیدا کر دیں گے کہ تم پہچان لے لگو گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے خدا کی قسم. اب میں آیتیں جب پڑھ ہی رہا ہوں تو ایک آیت اور جس سے یہ معیار ناپا جائے گا کہ مجلس آیتوں کی کتنی عادی ہو چکی. توجہ دیجیے گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ہم مومن کو اس حالت پر نہیں چھوڑ سکتے جس پہ وہ ہے یہاں تک کہ اسے پہچان کروا دیں کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی بھر ہمیں قرآن مجید کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور متوجہ رہنا چاہیے تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ حق و باطل کیا ہے، ایمان کیا ہے، زندگی کیا ہے. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو مسلمان کون ہے؟ یہ بہت بڑی مجلس ہے بلکہ اشرا ہے کہ مسلمان کون ہے. اس لیے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کون ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ دوسرے کو بتانا بہت آسان ہے کہ میں مسلمان ہوں، خود کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ میں مسلمان ہوں. کیا جملہ ہے خدا کے قسم، کیا جملہ ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دوسرے کو سمجھانا. دعوت کر دو دوسرا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کون ہے. آج کل تو ڈش بتا رہی ہے
کہ وہ ویج ہے کہ نان ویج؟ ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. شاکاہاری کے غیر شاکاہاری. اب اس کا مطلب یہ کہ سڑکوں پہ پھیلے ہوئے مسلمان اور ہیں. تو مسلمان کون ہے؟ کہ جو کلمہ پڑھ لے. میں نے ایسے مسلمان دیکھے جنہوں نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں. اور وہ کون ہے؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کے لیے اسلام لا چکی ہیں وہ چیزیں جو زمین اور آسمان میں ہیں. پیڑوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مسلمان ہیں. آسمان نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مسلمان ہے. تارے نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مسلمان ہے. چاند نے کلمہ نہیں پڑھا مگر مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. کبھی کبھی تو کلمہ پڑھ کے بھی انسان مسلمان سے زیادہ برا ہے. اگر کلمہ پڑھ کے آدمی کافرانہ حرکتیں کر دے تو کیسا مسلمان؟ اس کا مطلب یہ ہے. اب توجہ دیجیے گا. کچھ مسلمان ایسے تھے جنہیں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ سنیے گا غور سے. اے میرے حبیب، یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. ایک لفظ سنیے اور بات تمام. خود کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں مسلمان ہونا. کا مولانا کلمہ پڑھ لیا، ایک آدمی 12 سال کا ہو گیا، کریم اللہ کا بیٹا رحیم اللہ. 12 سال کا، چلو اور آگے بڑھا لو، 16-17 سال کا ہو گیا، کریم اللہ کے بیٹا رحیم اللہ. ہے کسی میں طاقت، اس نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں. ہے کسی میں طاقت کہ جو اسے یہ کہہ دے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اتفاق یہ ہے کہ جو اپنے پوتوں سے کبھی کلمہ نہ سن سکے وہ ابو طالب کے باپ سے کلمہ سننے کی توفیق کر رہے ہیں. میں نے تو خود جناب ابو طالب سے بھی ایک دن کہا، حضور تاریخ کے آئینے میں اگر جناب ابو طالب سے آپ کہیں کہ حضور اگر آپ کلمہ پڑھی لیتے تو کیا ٹینشن؟ کہ تو کلمہ سنی غلط جگہ پر آئے مجھ سے. تو تو گلیوں میں پوچھتا پھر رہا ہے کہ تم نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے کسی آدمی کی حقیقت سمجھنی ہو تو اس کے گھر آؤ، اس سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا ہے. تم ان گلیوں میں مجھ سے کلمہ سننا چاہتے ہو جبکہ تمہاری حقیقت اور میری حقیقت میں بڑا فرق ہے. تم پیداوار ہو کلمے کے بعد کی، میں پیداوار ہوں کلمے سے پہلے کی. تم پیداوار ہو کلمے کے بعد کی، میں پیداوار ہوں کلمے سے پہلے کی. تم وہ ہو جسے کلمے نے بچایا ہے. یہ مجلس 416 میں ہو رہی ہے. تم وہ ہو جسے کلمے نے بچایا ہے، میں وہ ہوں جس نے کلمہ بچایا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تم وہ ہو جسے کلمے نے بچایا ہے. تم دعوت کھا کے مسلمان ہوئے ہو. توجہ دیجیے گا. تم دعوت کھا کے مسلمان ہوئے ہو، میں نے دعوت کھلا کے اسلام کا اعلان کیا ہے. جب تک دنیا میں میرا وجود ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کھانے والا کون تھا، کھلانے والا کون تھا. تو یہ کلمے والی تک جو ہے صاحب کلمہ پڑھ کے مسلمان. اب کلمہ پڑھ کے ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اس دور میں سنبھالے نہیں جاتے، کسی بھی دور میں نہیں سنبھالے جاتے. توجہ دیجیے گا. کلمہ پڑھنا علامت مسلمان ہے ہی نہیں. چنانچہ میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو شاید آپ کہیں گے کہ مولانا اپنی کر رہے ہیں. میں رسول اللہ سے کہلواتا ہوں. رسول اللہ سے جب پوچھا گیا کہ مولا یا رسول اللہ مسلمان کون ہیں؟ بیدار ہیں؟ تیار ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان. رسول نے کہا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. ارے کیا جملہ ہے خدا کا. کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تو
تو جو سماج میں سلامتی بانٹے وہ مسلمان ہے، اور جو سماج میں تکلیف بانٹے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جانوروں سے بچا جائے۔ یہ تو سبزی بک رہی، سلوات بھیجے نہیں۔ عزیزو، ایک بہت عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب رسول اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ صاحب مسلمان تو کلمہ پڑھنا۔ ابو طالب اگر 2 لفظیں ہی تو تھی، پڑھ ہی لیتے تو کیا تھا بھائی؟ کہا کہ اگر تم نے ڈاکٹر سے سڑک پہ پکڑ کے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب تم کتنے بڑے ڈاکٹر ہو ذرا بتاؤ، تو وہ یہی کہے گا میرے اسپتال میں آنا، میں تمہیں بتاؤں گا کتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، کتنے بڑے انجیکشن لگا سکتا ہوں، کتنے بڑے کورونا سے بچا سکتا ہوں۔ ماسٹر صاحب سے سڑکوں پہ پکڑ کے پوچھ رہے ہیں تم کتنے پڑھے لکھے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ایک دن میرے اسکول میں آؤ، تمہیں حیثیت کا پتہ چلے گا کہ میں کتنا بڑا ماسٹر ہوں، جب وہاں کرسی بیٹھنے کو نہیں ملے گی تمہیں اور میں ہی کرسی پہ بیٹھا ہوا دکھائی دوں گا، تب تمہیں اندازہ ہوگا میں کتنا بڑا ماسٹر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی سے ہوتا گلیوں میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے مرکز سے پوچھو۔ میں نے کہا ابو طالب مرکز کہاں ہے؟ کہا کبھی میرے گھر پہ آ، تجھے پتا چلے گا میں کتنا بڑا مسلمان ہوں۔ میں نے کہا آ گیا، کہا میرے گھر میں جھانک کے دیکھ، کل ایمان میرے گھر میں، آخری رسول میرے گھر میں، دنیا میں واحد عورت بطول میرے گھر میں۔ میں نے کہا میں سمجھ تو رہا ہوں کہ آپ کا گھر اسلام کی دنیا سے سجا ہوا ہے، قرآن آپ کے گھر میں، ایمان آپ کے گھر میں، اسلام آپ کے گھر میں، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ کہ سن، جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ میرے گھر کو نظر لگانا چاہتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب لاجواب ہیں، محمد کے بعد محمد کا جواب نہیں، علی کے بعد علی کا جواب نہیں، فاطمہ کے بعد فاطمہ کا جواب نہیں۔ اب دیکھ تیرا اسلام کہاں ہے؟ قرآن میرے گھر میں ہے، ایمان میرے گھر میں ہے، اسلام میرے گھر میں ہے، تو مجھ سے کلمہ پڑھوانے کی ضد کر رہا ہے۔ اگر تجھے ضد ہی ہے تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مجھے سنا دے، میں سمجھ جاؤں گا تو نے کتنا بڑا کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہم کلمہ پڑھنا نہیں جانتے، کہا بتا کیا کلمہ ہے تیرا؟ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ضرب اول محمد رسول اللہ۔ جناب ابو طالب نے کہا چپ ہو جا، یہ جو محمد نام لے رہا ہے یہ مجھے دے دے، اس لیے کہ اس عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد میں نے رکھا ہے۔ عجیب بات ہے، تیرے کلمے کو تو نام بھی نہ ملتا اگر میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب میں نے تیرے کلمے کو نام دیا ہے، تو اپنا کلمہ پڑھ، اپنے کسی نام کا کلمہ پڑھ، یہ تو میرا رکھا ہوا نام ہے۔ میں اگر اس عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد نہ رکھ دیتا تو تیرے کلمے کو تو نام بھی نہ ملتا، تو جس کا کلمہ چلا میرے نام رکھنے سے وہ مجھ سے کلمے کی بات، تو کلمہ معیار نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنا معیار اسلام ہوتا تو کوئی مسلمان خراب ہوتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کس چیز سے ہوتا ہے؟ میں ایک آیت پڑھ کے اور اپنی مجلس کو مصائب کی طرف لے جاؤں گا۔ ایک آیت سنیے، غور سے سنیے۔ 2 نبی ابراہیم اور جناب اسماعیل کعبے کے پاس کھڑے ہیں، کعبہ بنا لیا، اور کعبہ بنانے کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے۔ بات کیا تمام ہو گئی؟ آیتیں کیا مدھم پڑھنے لگی؟ ہم دونوں کو مسلمان بنا لے۔ ابراہیم اگر تم کعبہ بنا کے مسلمان نہیں ہو تو میں خالی ھذا من فضل ربی لکھ کے مسلمان۔
میں نے تو ھذا من فضل ربی لکھا ہے، تمہارے مٹیریل میں اور میرے مٹیریل میں تو بڑا فرق ہے۔ تم نے تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبہ بنایا ہے جو خود بخود اوپر جا رہا تھا، میں نے تو پہاڑ باندھی ہے بہت تکڑی۔ تو یہ ہوا کیا؟ اتنی دور کے بعد جا کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں مسلمان بنا لے، جب تم مسلمان ہی نہیں تھے تو نبی کیسے؟ کہ تو نہیں جانتا قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دیا ہے میں نے کہ جب کعبہ بنا کے میری آرزو ہے کہ تو مجھے مسلمان بنا لے تو تم خود سوچنا کہ خود کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے۔ کم سے کم اللہ تمہیں مسلمان تسلیم کر لے یہ تمنا کرو، تو تم مکان بناؤ یہ کہو کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا لے، تم تعمیر کرو اور یہ کہو کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا لے، کام کرو اور یہ کہو کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا لے، مگر تم تو کام کرتے رہے اور ایک دن بھی نہیں کہا۔ ایک اور آیت، آج آیتوں ہی پہ چلی گئی بات، ایک اور آیت، جناب ابراہیم نے ایک مردہ دیکھا جسے پانی کے جانور پانی میں کھا رہے تھے اور خشکی کے جانور خشکی میں کھا رہے تھے، آدھا دریا میں تھا آدھا دریا کے باہر، فوراً ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار عالم یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے حبیب میرے اللہ دکھلا دے کہ ایسوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز آئی اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ ذرا توجہ دیجئے کہ پروردگار جب ایک پیغمبر سے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا ایمان نہیں ہے تو عام آدمی سے نہیں کہے گا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں تھا، کیا تم اس چیز میں مومن تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ قالو بلا، اے پروردگار ہاں ہم مومن، میں مومن ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہلی منزل ہے، اس پر اطمینان دوسری منزل ہے۔ مجلس تمام ہو جانا چاہیے تھی قمر سلطان اس جملے میں۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا ایمان ہے، اس کی قبولیت کا یقین کرنا اطمینان ہے۔ ایمان ایک منزل ہے، اطمینان دوسری منزل ہے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو ایمان کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہی وہ عمل ہے جو وادار کرتا ہے اطمینان کے لیے، اطمینان ہی وہ عمل ہے جو کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیتا، اطمینان ہی وہ عمل ہے جو انسان کو کبھی بے بہرا نہیں ہونے دیتا۔ اگر اطمینان نہیں ہوتا تو کبھی بھی مسجد کا آدمی مندر میں جا سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس عزیزو، اب اس سے زیادہ بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی تھی کہ ہمارے ہر سماج کے آدمی کو ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ قرآن مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپیل کرے۔ اس طرح کی بسمیں ہونی چاہیے کہ جس میں عربی کا پڑھنا اور پڑھانا بہت ضروری۔ مثلا ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، ہم زیارات کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم زیارات کے لیے جا رہے ہیں اور 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے زیارت پہ جانے پہ لگا رہے ہیں تو ہمیں آداب زیارت پہ بھی 10,000 لگا دینے چاہیے۔ مولانا آداب زیارت کیا؟ ایک مولوی کو طے کریں کہ کس کس طریقے سے زیارت کرے، اس کو باقاعدہ کلاس میں سکھائیے۔ تو ایک زیارت کو جانے سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے حج کی تعلیم اور زیارت کو جانے سے پہلے زیارت کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اتنا پیسہ ادھر لگا رہے ہیں تو ہمیں 1 پیسہ اور لگانا چاہیے تاکہ جب ہم کسی بھی حرم میں داخل ہوں تو ایسا نہ ہو کہ صرف دیکھ کر چلے آئیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے! دیکھ کے آنا اور ہے، زیارت کر کے آنا اور۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک ایئرپورٹ پر یہ جھگڑا ہو چکا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ویزا کیا ٹورسٹ ویزا ہے؟ کہا نہیں یہ ٹورسٹ ویزا نہیں۔ کہا اگر یہ ٹورسٹ ویزا نہیں ہے تو پھر کیا بزنس ویزا ہے؟ کہا نہیں یہ بزنس ویزا نہیں ہے۔ کہا اگر یہ بزنس ویزا نہیں ہے تو پھر کیا VIP ویزا ہے؟ اس ملک نے آپ کو بلایا ہے، آپ گئے تھے اس ملک کے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیا ویزا ہے یہ؟
جو گروپ میں جا رہے ہیں اتنے لوگ کا یہ ہے زیارتی ویزا. امیگریشن کو ایک الگ سے شعبہ قائم کرنا پڑا زیارتی ویزا کا، تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ ٹورسٹ ویزا اور ہے، زیارت کی ویزا اور. کیا جملہ! ٹہل گھوم پھر کے آنا اور ہے، عبادت کرنے کے لیے جانا اور ہے. میں ایک لفظ کہوں گا، دیکھنے کے لیے جانا اور ہے، زیارت کرنے کے لیے جانا اور ہے. بس عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر عمل پر قرآن مجید کی مہر لگائیں. آج ایک سویم کی مجلس ہے، اور سویم کی مجلس ایک ایسی مومنہ کی مجلس جس کی زندگیاں تقریباً ہمارے سامنے رہی، اور ہم نے انہیں ان مصائب اور آلام میں دیکھا کہ جو گرد مصائب اگر دوسرے پہ پڑ بھی جائے تو مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا، مگر ان کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا کہ نہ جانے کس امتحان کے لیے میں زندہ ہوں، کس امتحان کے لیے میں قائم ہوں. جب ان کے انتقال کی خبر پہنچی تو میری والدہ میرے پاس تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو رات ہی میں، بھیا مجھے تو رات ہی میں پہنچا دو. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، صبح کو ہم بھی چلیں گے. تو ان کے منہ سے ایک ہی جملہ نکل رہا تھا بار بار، اسے بڑی تمنا تھی مرنے کی. یہ ایک عجیب و غریب بات تھی. کتنے مصائب و آلام سے یہ گھرانہ گزرا ہے، کتنی مصیبتیں اس عورت، اس خاتون کے پاس سے گزری ہیں. لیکن پھر بھی میں نے ایک عجیب منظر یہ دیکھا تھا کہ پہلے اگر ایک مہینے میں ہر جمعرات کو نیاز ہوا کرتی تھی، تو پھر وہ یہ کوشش کرنے لگی کہ ہر جمعرات کو نیاز ہو، ہر جمعرات کو نیاز ہو. یعنی جتنے مصائب قریب آتے چلے گئے، اتنا ہی دین، ایمان اور اسلام کے قریب ہوتی چلی گئی. ڈھونڈتی پھرتی تھی جب تک چلتی رہی، اور جب نہ چلی تو اپنے بستر سے لیٹ کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، نیاز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کوئی آ گیا کہ نہیں آ گیا، مولانا آئے کہ نہیں آئے. عزیزو، یہ عجیب و غریب سانحہ جس کی زندگی سے گزرا ہو، جس نے ایک جوان بیٹے کی میت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ایک جوان پوتے کی میت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے اپنا گھر اجڑتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو. جب اس سے ہم ملنے جایا کرتے تھے تو وہ ایک ہی جملہ کہتی تھی کہ مولانا اگر صبر کا حکم نہ ہوتا تو صبر کرنا ایسے معاملات میں دشوار ہے. ہاں عزیزو، آپ ایک دردناک، ایک غمناک، ایک المناک مصیبت کو سن کر اس کے تیجے میں، اس کے سویم میں شریک ہونے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے. بس یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے حزن و غم میں شریک ہوئے. مگر میں آپ سب کو ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں ایک جنازے کی تیاری چل رہی ہے، اور وہ جنازہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، وہ فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے، وہ علی مرتضیٰ کی بیوی کا جنازہ ہے، وہ ملکہ کائنات کا جنازہ ہے. یہ جنازے کی تیاری تو مغرب کے وقت چل رہی تھی، لیکن جنازہ آدھی رات کے بعد اٹھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد. عزیزو، ابھی ایام فاطمیہ چونکہ گزرے اور آپ نے جناب فاطمہ کے بھرپور مصائب سنے، میں یہ چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں. روایت بتاتی ہے کہ بہت دن سے جناب رسول اللہ کے بعد ایک روایت 75 دن کی ہے، دوسری روایت 95 دن کی. اس 75 دنوں میں جناب فاطمہ کا حال یہ ہو گیا تھا، جناب فاطمہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ جناب فاطمہ عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. یعنی 18 سال کی عمر میں جناب فاطمہ کو ضعیفہ کہا جانے لگا. عزیزو، اب جملہ سنیے. ایک دن جناب فضہ نے جناب فاطمہ کو کہا کہ بی بی اگر تھوڑی سی دیر کے لیے تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہیں چند سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا فضہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو. کہا بی بی مجھے یہ بتاؤ کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت دن سے آپ ایک ہی ہاتھ سے تسبیح پڑھتی ہو، دوسرے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی ہو. کہا فضہ اگر تو نہ بتائے
تو میں تجھے بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی بھی اگر مجھے نہیں معلوم ہوا تو مجھے احساس رہ جائے گا کہ میں اپنی مالکہ سے دور رہی۔ کہا سنو فضا، جب سے دروازہ گرا ہے میرا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، میں ان مصائب و آلام کو بیان نہیں کر سکتا جو جناب فاطمہ پہ بیتے۔ ایک مصیبت ایسی ہے کہ جسے جناب فاطمہ نے اپنے قریب دیکھ کر ایک دعا مانگی ہے۔ اگر آپ سن سکتے ہیں تو وہ جملہ سنو۔ جب سے میں نے سنا ہے میں بھی تڑپتا ہوں۔ جناب علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے جناب فاطمہ نے پوچھا، علی کیا اس سماج کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے؟ جناب علی مرتضیٰ نے کہا، محمد کی بیٹی، نہیں ہے کہ صرف سلام نہیں کرتے بلکہ میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتا۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب علی مرتضیٰ کو قریب بٹھانا اور قریب بٹھال کے کہا کہ یا علی میں آپ کو چند وصیتیں کرتی ہوں۔ کہ کیا وصیتیں؟ اس میں سے پہلی وصیت سنیں کہ یا علی مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے رات میں غسل دینا۔ اس کے بعد میں کہتی ہے کہ یا علی اگر تمہیں ایسا لگے کہ میرے جنازے میں مجمع کم ہے تو میری زینب کو میرے تابوت کے نیچے لے کر چلنا، میری زینب کو میری تابوت کے نیچے لے کے چلنا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا علی میری قبر پہ روزانہ یاسین پڑھنے کے لیے ضرور آنا۔ اب ایک جملہ کہ یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی، یا علی خیال رکھنا میرے بعد میرا حسین پیاسا نہ رہ جائے۔ اب اس کے بعد جناب سیدہ اندر جاتی ہے حجرے میں، 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتی ہے کہ پروردگارا اب اس زمانے میں جی نہیں لگتا، اے میرے مالک میرے سامنے علی کی یہ حالت ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، میں نے مصائب تمام کر دیے ہوتے اگر میری بات تمام ہو گئی ہوتی، لیکن ایک مصنف یہ سوال اٹھاتا ہے ناسخ التواریخ میں، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی وقت میں سیدہ کے اوپر کتنے ظلم ہوئے۔ عجب ہے یہ جملہ، کتنے ظلم ہوئے۔ کیا وہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ کہہ دوں کہ صرف دروازہ گرنے سے محسن کی شہادت ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، جب باہر سے یہ آوازیں آ رہی تھی کہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے تو جناب فاطمہ دروازے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ عزیزو، مجلس تمام ہونے جا رہی اور دروازے سے لگ کے کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ جب تک میں ہوں تمہاری یہ مجال ہے کہ تم اندر آ جاؤ۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں حسنین جیسے پھول رہتے ہیں، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے محسوس کیا کہ دروازے کو آگ لگ چکی ہے، اور اب جناب فاطمہ نے کہا اسماء میرا دروازہ جل رہا ہے۔ راوی نے لکھا ہے کہ اتنا تو کہا پھر بی بی کی آواز نہیں آئی، ہاں ایک آواز آئی جیسے کوئی دروازہ گرا، جناب فاطمہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آ گئی، ادھر کے لوگ ادھر چلے گئے، ایک چیخ سنائی دی، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ راوی نے لکھا ہے کہ پھر فضاؤں میں آواز گونج رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائه وتسلیما لامره، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، الہی بحق الزہراء وابیها وبالها وبنی۔ پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو برلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا، پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو
مرحومہ کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حامدہ بیگم بنت ابراہیم حسین کی روح کو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک ابن امیر المؤمنین وعلی سید الوصیین، السلام علیک ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیک وعلی ولدک علی وعلی اخیک بالفضل عباس وعلی سائر المستشفیین الملک، ويا ليتنا كنا معهم فأفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك مؤمن الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس ويانس النفوس أيها المدفون بعرض الطوس، السلام عليك مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان الرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، عليك التحية والسلام، لك ذكرك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صاحب العصر والزمان، الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك من سوى الجان، أجر الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرج وظهورك وجنة من سارك وأوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة.